اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات کے لوگوں اس پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، سب سے بلند انسان کون ہے؟ وہ نہیں جو ڈاکٹر بن جائے، وہ نہیں جو انجینئر بن جائے، وہ نہیں کوئی جو سائنسدان بن جائے، وہ نہیں جو اعلیٰ جج بن جائے یا وکیل بن جائے۔ ہاں یہ ترقی، یہ بلندی، یہ عزتیں، یہ مقام دنیا کی حد تک ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات کے لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے عمدہ انسان وہ ہے، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے، سب سے بلند مقام والا انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھنے والا، قرآن کو آگے سکھانے والا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سن لو کائنات کے لوگوں، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ماہر قاری قرآن ہے، جو قرآن سیکھنے والا، لوگوں کو قرآن سکھانے والا، اس کی اپنی زندگی بھی قرآن کے مطابق، اس کے لیل و نہار بھی قرآن کے مطابق، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، ہر جگہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے لوگ، یہ قاری قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ علماء کرام۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھلے دنیا والوں کی نظر میں ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی میں نظر دوہراتے ہیں، جو جو قرآن کے ساتھ جڑنا جاتا ہے اللہ بلندیاں عطا کرتے جاتے ہیں۔ حضرت محبوب پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر پہ جو فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی امام الانبیاء بن گیا۔ جو نبی کے ساتھ ساتھ جڑتے گئے وہ اصحاب رسول بن گئے، اور ان کے متعلق اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہی تو وہ ہستیاں ہیں کائنات کی جن سے میرا اللہ راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ یہی فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی تو ہدایت والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المهتدون، یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی تو فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی تو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہی تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کے مطابق عمل کر کے اللہ کو راضی کیا۔ آئیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن کو پڑھا، زندگی بدلی، ایمان لے آئے، مسلمان بنے، مومن بنے، اللہ نے فاروق بنا دیا۔ حضرت علی رضی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اللہ نے ذوالنورین بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اللہ نے حیدر قرار بنا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ نے قاری قرآن بنا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے محبوب پیغمبر کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے بندے ابی سے سورۃ البینہ سنو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تیرا نام لے کے کہا ہے کہ میں ابی سے سورۃ البینہ سنوں۔ کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا وہ مرتبہ ہے، اور وہ کس قدر خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا کہ ابی سے سورۃ البینہ سنو۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ بات حضرت ابی بن کعب سے بیان کی، حضرت ابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ اے ابی سے قرآن سنو، ابی سے سورۃ البینہ سنو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نعم یا ابی، ہاں اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی سے سورۃ البینہ سنوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں کی طرح رونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو سورۃ البینہ سناتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، جو جو قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا، حضرت